نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کیا محرم غم اور سوگ منانے کا مہینہ ہے؟ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال اور ان کے جانثار ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اور وہ لوگ اس کو سوگ کا مہینہ قرار دے کر خوشیوں کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ شادی بیاہ بھی نہیں کرتے، مکان کی تعمیر بھی نہیں کرتے، خوشی کی کوئی بھی تقریب نہیں کرتے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں پہنتے، اور غم کے اظہار کے لیے اس مہینے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ان سب باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا درج ذیل وجوہات کی بنا پر باطل ہے۔ نمبر 1، شہادت کی بنا پر شہید کی یاد میں غم منانے کا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بے شک نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایک دردناک اور روح فرسا واقعہ ہے، لیکن حضرت حسین اور کسی بھی انتقال کرنے والے اور شہید ہو جانے والے مومن کی یاد میں کسی دن یا مہینے کو غم کا دن یا مہینہ قرار دینا بے بنیاد ہے۔ کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا قرآن و سنت اور شرعی دلائل سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ دوسری وجہ، کسی مہینے یا دن میں غم کا واقعہ رونما ہونے سے وہ غم کے لیے مخصوص نہیں ہو جاتا، اس دن کو ہمیشہ غم کے طور پر منایا جائے، اور صدیاں گزرنے کے باوجود اس کو غم کا مہینہ کہا جائے۔ اگر ایسا ہو تو پھر اسلامی تاریخ ایسے بہت سے اندوہناک سانحات واقعات سے بھری پڑی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کی المناک شہادتیں ہوئی ہیں، جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر بہت سے حضرات صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کی دردناک شہادتیں امت کی تاریخ کا حصہ ہے، تو پھر ان کی شہادتوں کی وجہ سے تو سال بھر کو غم والا قرار دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا، بلکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے واقعے کے مقابلے میں امت کے لیے کون سا سانحہ بنا ہو سکتا ہے۔ پیران پیر حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو غم و الم کا دن تصور کر لیا جائے تو پیر کا دن اس سے بھی زیادہ غم کرنے کا دن ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہوئی، اور اسی دن خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ تیسری وجہ، کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ واضح رہے، کسی شخص کی وفات پر اس کے عزیز و اقارب کے لیے 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، اور 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ البتہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ام حبیبہ کے پاس گئی جبکہ ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان بن حرب فوت ہوئے۔ سیدہ ام حبیبہ نے وہ خوشبو منگوائی جس میں خلوق وغیرہ کی زردی تھی، وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی، انہوں نے خود بھی اب اسے اپنے رخساروں پر لگایا۔ ان کے بعد کہا، اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کی خواہش نہ تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، مگر شوہر کا 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے۔ کیا محرم نحوست کا مہینہ ہے؟ اسلام میں کسی دن، کسی مہینہ، کسی سال یا کسی چیز کی نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں۔ دین اسلام میں بعض خصوصیات کی بنا پر بعض اوقات کے فضائل و برکات کو تو بیان کیا گیا ہے، لیکن کسی زمانے اور وقت کی نحوست کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے
زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھرتا رہتا ہوں۔ لہذا پتہ چلا کہ نحوست و سعادت کا سبب زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ، نہ کسی مکان میں نحوست ہے، نہ کسی انسان میں، بلکہ اصل نحوست معصیت اور گناہ کے اعمال میں ہے۔ لہذا ماہ محرم کو منحوس سمجھنا، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ باطل اور بے بنیاد عقیدہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ محرم میں شادی کرنے کا حکم۔ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سانحہ کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے، لہذا اس میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات کرنا جائز نہیں ہے، اور محرم کے مہینے میں خوشی کی تقریبات منانے سے وہ کام منحوس ہو جاتا ہے، اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور شادی ناکام ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سوچ بالکل درست نہیں، جیسا کہ گزشتہ تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے کہ محرم کا مہینہ عظمت حرمت والا بابرکت مہینہ ہے۔ ماہ محرم میں شادی وغیرہ کرنا نامبارک اور ناجائز سمجھنا گناہ، سخت گناہ اور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا وہ اعتقاداً اور عملاً ان کو ناجائز اور حرام سمجھنے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ محرم الحرام بھی سال کے دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، جس طرح سال کے دوسرے مہینوں میں شادی بیاہ کرنا جائز ہے، اسی طرح محرم میں بھی جائز ہے۔ کسی بھی دلیل شرعی سے حرمت و ممانعت ثابت نہیں۔ روافض اور شیعوں نے اس قبیح اور بے بنیاد مسئلہ کو لوگوں میں رائج کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس بدعت کو ترک کر دیں۔ ایک سوال کی جواب۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑا، حلیم وغیرہ پکاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بارے میں البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کے مختلف اناج ملا کر پکاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس دن کھچڑا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ اہل بیت سے الفت و محبت رکھنے والوں کو اس رسم سے بچنا نہایت ضروری ہے۔